الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ اور عزیز طلبہ، یہ ایک مبارک مجلس ہے جس میں طلباء نے مسابقات میں جو حصہ لیا اور اس میں پوزیشن حاصل کی، ان کو انعامات دیے جائیں گے، بلکہ انعامات دیے جا چکے. اور اللہ نے نظام دنیا کا رکھا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. آدمی جیسی محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کا بدلہ اس کو دیں گے. یہ دنیا بھی اللہ نے اسی نظام کے ساتھ چلائی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ابد الآباد کی اور ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اللہ نے اسی نظام کے ساتھ جوڑا ہے. اگر آدمی سوچے کہ ہم جو چاہیں کریں، جیسی چاہیں زندگی گزاریں اور جس طرح چاہیں غفلت میں پڑے رہیں، لیکن ہمارا نتیجہ اچھا ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کا نظام یہ نہیں ہے. جو جیسی محنت کرے گا اللہ ویسا اس کا بدلہ اس کو دیں گے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں. جاہدوا کا صحیح ترجمہ ہے اپنی جانیں کھپاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اپنے راستے ان کے لیے ہم کھول دیتے ہیں. اب آپ اوپر سے نیچے تک دیکھتے چلے جائیے. آپ اس دنیا کا نظام دیکھیے اور ایک انسانی محنت، ایک فرد کی محنت کو دیکھیے، پھر اجتماعی محنتوں کو دیکھیے، پھر اور آگے بڑھیے اور ملکی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں ان کو دیکھیے. آپ کو اندازہ ہوگا محنت کرنے والوں کو ان کا پھل، اس کا بدلہ ان کو ملتا ہے. ہاں، یہ فرق ہے. آدمی اگر دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اس کو دنیا ملتی. اس وقت جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کو جو کچھ ملا ہے وہ کہاں سے ملا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان سے کوئی خوان اترا، کہ اللہ کی طرف سے بس ایک فیصلہ ہو گیا اور ان کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا گیا؟ ایسا کچھ نہیں. پوری تاریخ ہے، سینکڑوں سال کی تاریخ ہے. جب تک مسلمانوں نے محنت کی مسلمانوں کے پاس سب کچھ رہا، لیکن جب مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ سرد پڑ گیا اور دوسری قوموں نے کمان سنبھالی، دنیا بدل گئی اور اس کا نقصان دنیا کو ہوا. مسلمانوں کے پاس جب سب کچھ تھا تو دنیا کے پاس بھی سب کچھ تھا، اور جب مسلمانوں کے پاس سے یہ گیند دوسرے پالے میں چلی گئی تو مسلمانوں کا جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ پر، میں کہتا ہوں سب سے بڑھ کر دنیا کو نقصان ہوا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین اسی کا مظہر ہے کہ مسلمانوں کے نقصان سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا. لوگوں کو تعجب ہوا اس عنوان سے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے نقصان سے دنیا کو نقصان پہنچے. لیکن مولانا نے ثابت کیا کہ جب تک مسلمان دنیا کے منظر نامے پر تھے تو دنیا جنت تھی، اور جب مسلمان دنیا کے منظر نامے سے ہٹ گئے تو دنیا جہنم بن گئی. اس لیے کہ
کہ دنیا نے ترقی کی سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اس نے ایٹم بم بنائے، اس نے ہتھیار بنائے، اس نے سب کچھ بنایا، لیکن اس کے استعمال کا صحیح طریقہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جو اخلاقی زندگی ہے، جو اصل انسانیت ہے، اس سے یہ قومیں خالی ہیں۔ ان کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے، اور اس کی سب سے بڑی سبب وجہ یہ ہے کہ جس وقت عیسائیت کے پالے میں یہ گیند گئی تو جو مذہب، کلیسا اور حکومت کی کشمکش چلی، اس کشمکش میں مذہب کو پیچھے کر دیا گیا اور ایک کوٹھری بنا دی گئی، اس میں اس کو قید کر دیا گیا، وہ چاہے کلیسا کی شکل میں کوٹھری ہو یا کسی مذہبی مقام کی شکل، اور یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اس مذہبی مقام کی قیادت کر سکتے ہیں لیکن آپ دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور اس کا سبب تھا عیسائیت کے اندر اس کی صلاحیت تھی بھی نہیں، وہ ایسا مذہب تھا، اور مذہب حقیقت میں تو اسلام تھا، لیکن سینٹ پال کے کرتوتوں کے نتیجے میں وہ ایک بالکل نیا مذہب سامنے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین نہیں، وہ خود ساختہ دین، ایسا دین ہے کہ جو کبھی بھی زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ سوال کیا جائے آج بھی اس زمانے میں کہ کون سا مذہب زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے، تو اس کا صرف ایک جواب ہے کہ وہ اسلام ہے۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ کون سا مذہب ہے سب سے زیادہ نامناسب ہے دنیا کے لیے، تو شاید کہا جائے گا کہ وہ عیسائیت ہے۔ عیسائیت دنیا سے کشی سکھاتا ہے، اسلام دنیا کو برتنا سکھاتا ہے، دنیا کے لیے وہ انتظامات کرتا ہے جس کو آدمی حاصل کر کے وہ انتظامات کے ساتھ وہ زندگی گزار کر دنیا کو جنت بنا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے عرض کی کہ ملتا اسی کو ہے جو محنت کرتا ہے، من جد وجد من کسد فقد، جو محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے، جو سستی کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، آج کے ہمارے مدارس میں جو نظام ہے، دنیا کے اس وقت کے پس منظر میں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر قوت عمل پیدا ہو، ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں غفلت کی، اور ہم کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو جوہر دیا تھا، جو امانت آپ کے سینوں میں ہے، آج دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس امانت کے ساتھ آپ قبر میں جانا چاہتے ہیں، آپ اس روشنی کو پھیلانا نہیں چاہتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب و جگر سے اور آپ کے ذہن و دماغ سے مربوط کی ہے، کہ اگر آپ اس روشنی کو لے کر قربانی کے ساتھ آگے بڑھیں تو دنیا کے تاریک اس نظام کو روشنی حاصل ہو، ایک نیا نظام ملے جس سے دنیا کو ایک نیا سفر کرنا آسان ہو، اور نئی منزل ملے جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنے اس مقام سے، اپنے اس پیغام سے اور اپنے اس کام سے ہم سب غافل ہیں۔ میرے دوستو، یہ الاصلاح کا یہ اسٹیج آپ کو دعوت دیتا ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی کہ مدرسوں کا کام کیا ہے؟ تفقہ فی الدین کے ساتھ انذار قوم ہمارا بنیادی فریضہ ہے، جس کے لیے یہ مدارس قائم ہوتے ہیں۔ اور میں پھر صاف کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ مدرسے معاش کے لیے قائم نہیں کیے جاتے، معاش کے لیے دنیا کھلی ہوئی ہے، اللہ کی قدرت کا نظام کھلا ہوا ہے۔ یہ مدارس حقیقت میں اس آخرت کی کامیابی کے راستے بتاتے ہیں، اور معاد کی وہ فکر دل و دماغ میں راسخ کرتے ہیں، جو فکر انسان کو فرشتوں تک لے جاتی ہے، جو فکر انسانوں کو وہ بلند مقام عطا کرتی ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے اندر وہ لذت محسوس کرتا ہے، وہ بلندی محسوس کرتا ہے، اور شاید وہ فرشتوں سے بڑھ کر اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی شاید امیدیں کرتے ہوں اور تمنائیں کرتے ہوں۔ لیکن آدمی جب محنت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اس امانت کو لے کر، دین کے اس علم کو لے کر، اور یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیا ذمہ داری رکھی ہے، تو وہ ایسے مقام تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اندر ایسی حلاوت پیدا کرتا ہے، ایمان کی، اخلاق کی اور زندگی کی ایسی وہ گویا برودت پاتا ہے۔ تو اس کے حرارت و برودت دونوں چیزیں ہیں جس کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ چیزیں وہ اپنے اندر پاتا ہے کہ شاید بغیر اس کے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس ہے
آج ہمارے طلباء جس طرح ان کو محنت کرنی چاہیے، جس طرح اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، سب سے بڑھ کر وقت کی ناقدری ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے صاف کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان نقصان اٹھاتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو اچھے کام کریں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ پر ایمان یقین مضبوط، اعمال اچھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کامیابی مقدر کرتا ہے۔ آج ہم سب سے زیادہ جو اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر کے کرتے ہیں۔ یہ زمانہ فقہ الاولویات کا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، کس طرح امت کے لیے ہم زیادہ مفید بن سکتے ہیں، اور کس طرح ہماری زندگی امت کے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ آج وہ امت جو ضرورت رکھتی ہے ایسے افراد کی کہ جن کی زندگی ایک نمونے کی زندگی ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حامل ہو، جو علم کی وراثت ہے، جو درج کی وراثت ہے، جو دین کی وراثت ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے اللہ نے کتنی قیمتی چیزوں کے لیے ہمیں یہاں بھیجا، کس طرح ہم اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں کہ جو وقت ہم زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اس کو قیمتی بنا سکتے تھے، ہم اس وقت کو بالکل برباد کر کے خود اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالتے ہیں کہ پھر ہم شاید جب فارغ ہوں تو ہمیں خود احساس ہو کہ آخر ہم نے کیا کیا۔ تو دوستوں اور بھائیوں، الاصلاح کا یہ اسٹیج ہمیں دعوت دیتا ہے، آج کے اس دور میں خاص طور سے دعوت دیتا ہے۔ جو وقت گزر گیا، گزشتہ زمانے پر کفی افسوس ملنا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو، ایک بیداری پیدا ہو، اپنے کیے پر ایک ندامت پیدا ہو، اور ایک آئندہ کے لیے عزم و جزم پیدا ہو کہ ایک نئی زندگی کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور دنیا میں اس وقت جیسی ضرورت ہے افراد کی، ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ کریں گے، اور فارغ کیا کریں گے؟ اللہ نے آپ کو فارغ کیا ہے، آپ کے گھر والوں نے آپ کو فارغ کیا ہے، آپ پر کوئی مطالبہ نہیں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ اپنی شخصیت کی تشکیل کرتے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرتے، ان حضرات کو دیکھ کر جن کی زندگیاں ہمیشہ سماج کے لیے نمونہ رہی ہیں، اور آج بھی ان کی زندگی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ہم ان کی زندگی کو دیکھتے، ہم ان کی قربانیوں کو دیکھتے، ہم ان کے ابتدائی زمانوں کو دیکھتے، اور پھر اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کے لیے ایک نیا سفر طے کرتے، اور یہ طے کرتے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان بزرگوں سے کام لیا، ان علماء سے کام لیا، اور ان اسلاف سے کام لیا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہم اور آپ نہ ہوتے، لیکن وہ اللہ کے فیصلہ تھا، وہ اللہ کا فیصلہ تھا، ان کو ہونا تھا، اور کوئی نہ کوئی تو اللہ پیدا کرے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا، ہر دور میں اللہ ایسے افراد پیدا کرے گا جو دین کے حامل ہوں گے، دین کے صحیح ترجمان ہوں گے۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، کیا اس نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو ہمیں جوڑنا ہے، کیا اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، یا یہ کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی زندگی گزار کر اور یہاں دنیا سے چلا جانا ہے۔ تو بس بھائیو دوستو، اگر یہ پیغام آپ نے لیا، بھائی کیا انعام ہے جو آپ کو ملے گا؟ یقیناً یہ کتابیں جو آپ کو ملی، اس میں ایک پیغام ہے، اس میں ایک زندگی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے، ان کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیے تو اس کی کوئی قیمت نہیں، جو مادی قیمت ہے اس کی حقیقت میں کوئی قیمت نہیں، اس کی اصل قیمت اس کے اندر کے ان صفحات میں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ لکھا گیا، وہ اس کی اصل قیمت ہے۔ اگر آپ ان کو دیکھ کر جو سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عزیمت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت و عزیمت کا وہ کیا کارواں تھا جو چلا اور چلتا رہا اور چلے گا قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کرے گا جو امت نہ بانجھ ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہوگی، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس قیمتی تسلسل میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کو آج یہ انعام ملا، ایک چھوٹا سا انعام ہے، بڑا انعام آپ کا منتظر ہے، بہت بڑا انعام آپ کا منتظر ہے۔ جو انعام آپ کو دنیا کیا دے گی وہ بھی چھوٹا انعام ہے، وہ اصل انعام تو اللہ کے آپ کو ملے گا اس دنیا سے جانے کے بعد۔ جو جیسا کرے گا، جیسی قربانی دے گا، جیسی محنت کرے گا، جیسی امانت کا حق ادا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا جو حق ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نورانی صف میں لا کر کھڑا کر دیں گے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی دکھائیں گے ساری مخلوق کو، شروع سے لے کر آخر تک دنیا میں جتنے لوگ آئے دیکھیں گے اور رش کریں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ لاکھوں لاکھ لوگ ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کون لوگ ہیں؟
جنہوں نے اپنے آپ کو اس نورانی صف میں شامل کیا، اس مبارک سلسلے سے اپنے آپ کو وابستہ کیا۔ لیکن یاد رکھیے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اور چراغ جلانے کے لیے اپنے چراغ کو کچھ جھکانا پڑتا ہے، اور کسی چراغ کی لو سے اپنی لو کو لگانا پڑتا ہے، تب چراغ میں روشنی آتی ہے۔ آپ یہ طے کیجئے کہ آئندہ کی زندگی میں انشاءاللہ اپنے وقت کی قدر کر کے ہمیں امت کے لیے ایک نمونے کی زندگی اختیار کرنی ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایک چراغ اور ایک شمع کی طرح ہوں کہ شمع پگھلتی ہے لیکن روشنی کا انتظام کرتی ہے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دیں، ہم اپنے وقت کی قربانی دیں، ہم اپنے مال کی قربانی دیں، ہم اپنی عزت کی قربانی دیں۔ کیا حقیقت ہے ہماری عزت کی؟ اللہ کی عزت اصل ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا یقین پیدا کر کے منظر نامے پر آئیں دنیا کے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے شاید یہ دوڑتی کشتی پار لگائے، اور اس وقت کے حالات میں جو ضرورت ہے افراد کار کی، اہل ایمان کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس صف میں شامل کر کے ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ تفقہ فی الدین کے ساتھ انذار قوم کا اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے، اور اصلاح کا یہ اسٹیج ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی سکھاتا ہے۔ آپ آتے رہے، اپنی بات پیش کرتے رہے، زبان کی صلاحیت، قلم کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، اور پھر فہم کا جو نظام یہاں پر ہے، قرآن مجید کا فہم، حدیث کا فہم، دین کا فہم، اس فہم کے ساتھ انذار قوم کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ انشاءاللہ تیاری کر کے آگے بڑھ کر آپ نے امت کی اس کشتی کو پار لگانے کی کوشش کی اور لوگوں کے لیے روشنی کا انتظام کیا تو آپ کی زندگی مبارک، آپ کا یہاں آنا مبارک، اور آپ کامیاب ہوئے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم آئے اور چلے گئے اور وقت گزار کر ہم نے یہاں سے رفت سفر باندھا تو آگے زمانہ بھی شاید آپ کو معاف نہ کر سکے، آپ کی قوم بھی شاید آپ کو معاف نہ کر سکے، اور شاید اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں جواب دہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے اندر ہمت پیدا کرے، حوصلہ پیدا کرے، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، کیسے ہی وہ لذیذ ہو، کیسے ہی وہ عزیز ہو، کیسے ہی اس کی طرف دل راغب ہو، لیکن اللہ کے دین کے سامنے، شریعت اسلامیہ کے سامنے، آج وقت کی ضرورت کے سامنے ہمیں جس طرح اپنے آپ کو بنانا ہے اور سنوارنا ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ اگر ہمارے اندر عزم و حوصلہ ہے تو شاید ہم جوان ہیں، شاید ہمارے اندر کچھ کرنے کا عزم ہے، ورنہ کیا زندگی ہماری زندگی کوئی جیسے ایک جنازہ ہو، ایک لاش ہو جس کو لوگ ڈھو رہے ہوں، یہ زندگی کوئی زندگی نہیں، اس سے بڑھ کر موت اچھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی زندگی نصیب فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر عزم و حوصلہ پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ناظم جمعیت الاصلاح کو، ان کے نائب کو، اراکین کو، اور پھر سرپرستگان کو جنہوں نے محنت کی، رہنمائی کی، اور آپ لوگوں نے واقعتاً قربانی دی اور اس کے لیے وقت لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے اور آپ کے لیے بھی اور پورے دارالعلوم کے لیے اور طلباء کے لیے مفید تر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو ہمارے اندر ایک نئی زندگی کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہمارے اندر تفقہ فی الدین کی صلاحیت پیدا فرما، انذار قوم کی صلاحیت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے روشن و منور فرما، ہمیں ایسی روشنی دے جس سے عالم میں روشنی پھیلے، ہمیں ہدایت عامہ کے لیے قبول فرما، اس ملک کی ہدایت کے لیے ہمیں قبول فرما، اس کے لیے بہتر اسباب اختیار کرنے کی، یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ دارالعلوم کی، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو عالم کے لیے ہدایت کا مرکز بنا، عالم میں اس کو اس کے ذریعے سے ہدایت کو تقسیم فرما، یا اللہ یہاں کے طلباء کے اندر صحیح حوصلہ پیدا فرما،
ایک نیا عزم پیدا فرما، قوت عمل پیدا فرما، ایمانی جذبات پیدا فرما، ہر طرح کے خرافات لغویات سے یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی وراثت نصیب فرما، یا اللہ اس کی صحیح قدردانی نصیب فرما، اس سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے، آزمائشوں سے، بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، بالاخص حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ ان کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جو ظالم ہے تو ان سے نپٹ لے، یا اللہ تو ان کو کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ تیری طاقت تیری قدرت سب سے بڑھ کر ہے، اپنی قدرت قادرہ سے یا اللہ تو اہل ایمان کی ہر جگہ حفاظت فرما، اس ملک میں حفاظت فرما، اور جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنا، اور سازش کرنے والوں پر ان کو پلٹ دے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے اندر حوصلہ اور ایمان پیدا فرما، یا اللہ ان بچوں کو تو ایسا بنا دے کہ یہ عالم میں دین کی خدمت کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، یا اللہ ان کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کو ہدایت اور ایمان عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔